بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ذرہ بر بھی محبت ہے، خدا کی قسم اگر اس کے ارد گرد یہ انوائرمنٹ بنا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن یعنی کہ جائز طریقے سے خوشی منانی ہے تو وہ ضرور خوشی میں شامل ہوگا۔ بڑا بھی کوئی مصیبت کا مارا ہے خوشی میں نہیں شامل ہوگا تو اللہ کی قسم میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ بندہ مومن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ اس کام سے خوش ہوگا، اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ منع کرے۔ ہم منکر میلاد اس کو نہیں کہتے کہ جو میلاد نہیں مناتا، ہم اس کو کہتے ہیں جو منانے والوں کو ٹیز کرتا ہے، تانا دیتا ہے، روکنے کے جواز دیتا ہے۔ منکر میلاد صحابہ کبار علیہم رضوان کو معاذ اللہ گستاخ رسول ثابت کرتا ہے، کہتا ہے وہ میلاد نہیں مناتے تھے۔ یہ صحیح حدیث آپ دیکھیں۔ میلاد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو، دنیا میں آنے کو، ظاہری طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس کو یاد کر کے خوش ہونا۔ انداز آپ کوئی بھی اپنا لیں، خوشی تو ہر ایک کے لیے بنتی ہے۔ صحابہ بیٹھتے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اجتماع کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کیوں بیٹھے ہو؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اس نے ہمیں ہدایت دی اور آپ کو ہم میں بھیجا، یعنی آپ کی ولادت کی، آپ کا میلاد ہوا، آپ کو ہم میں بھیجا، بھیج کر احسان عظیم کیا۔ یعنی وہ بتا رہے ہیں حضور آپ نہ آتے تو ہم مسلمان نہ ہوتے، ہمیں ہدایت نہ ملتی، قرآن پاک نازل نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور روضہ مبارک 100% کنفرم ہے کہ یہ وہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ سے سنگ محبت رکھنے والے وہاں جاتے ہیں، ادھر جانے کی ترغیب دیتے ہیں، اور آپ کی قبر انور کو واضح انہوں نے کیا، گنبد خضرا بنایا اوپر۔ اور یہ جو میلاد کے منکر ہیں یہ کہہ رہے ہیں اس کو گراؤ، اور کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمارت نہ بناؤ قبر پہ، اور حدیثوں میں واضح ہے وہ عمارت کون سی ہے؟ مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پہ لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، کبھی دیکھو جی یہ تو 12 ربیع الاول ولادت 9 ہے، یہ جی 8 ہے، یہ جی 11 ہے، کیوں کہ مکس ہو جائے، یہ دن ہی نہ رہے، کسی کو یاد نہ رہے۔ جیسے دوسرے انبیاء کی دیکھو ڈیٹ آف برتھ رہی نہیں، کیوں؟ سیلیبریٹ جب نہیں کیا، یاد نہیں رکھا انہوں نے اپنے انبیاء کو، تو کیسے رہنا تھا وہ دن؟ اور اللہ معاف کرے کہ دیکھیں بدبو آتی ہے ان کے الفاظ سے، وہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، صحابہ پہ قیامت ٹوٹ گئی ہے اور آپ میلاد منا رہے ہو، اور اپنا ان کو کسی کو سوگ کہو تو ہر سال یہ کسی سوگ مناتے ہیں اپنے کسی جانے والے کا۔ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہیں ہوئے، معاذ اللہ، صرف فوت ہوئے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اس سے بڑا بدبخت اور جاہل انسان کوئی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کو بدعت کہے۔ بدعت کہنے کا مطلب ہے کہ کہے یہ لعنت والا کام ہے، استغفر اللہ۔ انہوں نے ہر نیکی کو اور ہر اچھے طریقے کو بدعت کیا، اور ہر برے طریقے کو انہوں نے نیکی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ریلیٹڈ جتنے بھی امور ہیں ان کو بدعت صرف یہود و نصارہ کہہ سکتے ہیں، بندہ مسلم یا بندہ مومن نہیں کہہ سکتا۔ اور آپ دیکھیں کہ بدعت کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لے لو یا صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، بندہ مسلم سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ یہ منافق لوگ تھے، خارجی تھے، فرقہ قدریہ تھا، جبریہ تھا۔ خدا کی قسم مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہو مسلمان، نام کلمہ پڑھا ہو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ کہے جی میلاد تھوڑا مناؤ یا نہ مناؤ۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا درود پاک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا، درود پہنچایا جاتا ہے کوئی ہو تو پہنچتا ہے، ان کے نزدیک تو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں۔ یہ حدیث دیکھیں، آپ سے فرماتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی مجھ پہ درود پڑتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، خود یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔
اور یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. یعنی وہ آپ فرماتے ہیں اللہ مجھ میں میری روح لٹاتا ہے. کوئی چیز پہنچائی جاتی ہے آگے کوئی ہو، کوئی زندہ ہو تو پھر تو درود پاک میں پہنچایا جاتا ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں بالکل اپنے تمام اوصاف کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خیر محبت رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملتے بھی ہیں اور اس پہ حدیثیں بھی ہیں. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جیسے نہیں وہ بارش کا موسم آتا ہے تو پورا سال مینڈک نہیں نظر آتے تو وہ نکل آتے ہیں باہر، اس طرح یہ لوگ باہر نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈیاں لگانے سے، لائٹنگ کرنے سے، نعتیں پڑھنے سے، درود و اسلام پڑھنے سے، سیرت کے بیانات کرنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نعرے لگانے سے خوش نہیں ہوں گے. ان کی بات مانو تو پھر خوش ہوں گے. اچھا بات منکر کیا مان رہا ہے؟ مثلا معذرت ازکات حج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا فرائض اسلام پہ عمل کر رہا ہے، یہ تو پورا سال کرنے ہوتے ہیں. اس دن یہ تانا کیوں؟ اس دن کیوں یہ چیزیں آپ کو کھٹکیں؟ کسی کو نماز پڑھنے کا تانا دو تو نہیں پڑھتا، کسی کو کہو جی تم غریبوں کی مدد نہیں کرتا. کیا پورا سال نہیں یہ پڑھا ہوا؟ پورا سال اس کی تبلیغ کرنی چاہیے. یہ ایک طنز کے طور پہ کیا جاتا ہے. صحابہ سے لے کے تمام ادوار میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کی کیا نشانیاں؟ نعتیں پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چومتے ہیں، درود و اسلام پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر محبت کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھو کہ یہ منکر میلاد کہتا ہے کہ توحید بیان کی جائے تو انبیاء کی گستاخی تو ضروری ہے، حالانکہ توحید سے کسی کی کوئی ویلیو بنتی ہے.